رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کی ذات پر ایسے کامل یقین اور بھروسہ رکھو جیسا کہ اس پر یقین رکھنے کا حق ہے تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسا کہ پرندوں کو اللہ رزق عطا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے اور شام کو سیر ہو کر آتے فرمایا اللہ تمہیں ایسا رزق دے گا۔ اور قرآن پاک سورۃ طلاق کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور گزشتہ جمعے میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور کرے کچھ نہ، یہ توکل نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام طلب معاش، کسب حلال کے لیے توجہ کرتے رہے ہیں۔ کسی بھی پیغمبر، صحابی، اہل بیت، اولیاء اللہ کے متعلق یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیٹھا رہا اور اللہ نے اسے رزق دے دیا، ایسا نہیں۔ یہ اللہ کے نظام اور قدرت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام نے محنتیں کی ہیں، طلب معاش کیا، کسب حلال کیا، رزق حلال کے لیے توجہ کی ہے، کوشش کی ہے، پھر اللہ نے انہیں رزق دیا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ ان حضرات نے رزق حلال بھی کمایا، کسب حلال، طلب معاش بھی، اس کے ساتھ ساتھ دین کے اوپر بھی محنت کی ہے، دنیا بھی کمائی، دین بھی کمایا۔ لیکن میں اور آپ اپنا حال دیکھیں، ہمارے پاس اگر دین ہے تو دنیا نہیں، دنیا ہے تو دین نہیں، ایک چیز ہے۔ دونوں چیزوں والا کام ذرا مشکل ہے، ناپید ہے کہیں کہیں۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ ایسے تھے جو تاجر تھے، کچھ ایسے جو مزدور تھے، کوئی کاروبار کرتے تھے مختلف، لیکن جو بھی کرتے تھے ان کی عادت مبارکہ یہ تھی، اگر کوئی شخص آ کر صحابہ کرام کے متعلق پوچھتا، کوئی ملنے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا بھئی فلاں صاحب کدھر ہے؟ اگر وہ بتاتے کہ جی بازار میں گئے ہیں، پوچھتے بھی کب آئیں گے، کہیں گے بازار میں گئے ہیں، بس آنے والے۔ اور اگر پوچھتے بھی کہاں گئے، آواز آتی بھی مسجد میں گئے، پوچھتے بھی کب آئیں گے، کہیں گے مسجد میں گئے ہیں، پتہ کوئی نہیں کب آئیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی حالت تھی اور عادت تھی، اور ہم اپنے گربان میں دیکھیں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اگر کوئی آ کے پوچھے جی گھر سب کدھر ہے، کہیں گے جی بازار کے، کب آئیں گے پتہ ہی کوئی نہیں، بازار گئے تو پھر کوئی پتہ نہیں کب آنا۔ لیکن اگر بتایا جائے مسجد گئے ہیں، پوچھا جائے کب آئے، بس آنے والے ہیں، پتہ نہیں مسجد میں تو ٹک رہی۔ ہماری یہ حالت ہے کہ میرا اور آپ کا مسجد میں دل نہیں لگتا، بازار میں گھنٹوں گھنٹوں، بازار کو چھوڑے ایسے بھی لوگ دیکھیں گے ہماری مسجد کے باہر مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر گھنٹوں گھنٹوں موبائل چلاتے نظر آئے، اندر آنے کی توفیق نہ ہو، بازار تو دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے دین کو مقصد بنا رکھا تھا، دنیا کو ضرورت۔ میں نے اور آپ نے دنیا کو مقصد بنا لیا ہے، دین کو ضرورت، یہ معاملہ ہے۔ ہم نے دین کو صرف ضرورت کے، جب ضرورت پڑے گی تو قرآن کھولیں، ورنہ نہیں۔ جب وقت ملے گا تو نماز کے لیے آئیں گے، نہیں ملا تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز گزر گئی ہے تو پھر کیا ہوا، یہ تو روزانہ کی بات ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ یہ ہماری عادت اور حالت ہے۔ تو اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء کرام کو کامل تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے طلب معاش، کسب حلال، رزق حلال کے لیے توجہ کی،
لیکن ان کی نظر اللہ کی ذات پر ہوتی تھی، اسباب پر نہیں۔ میری اور آپ کی نظر اللہ پر نہیں، اسباب پر ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، میں دکان کھولوں گا تو پیسے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے، فیکٹری جاؤں گا تو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا، گھر بیٹھے کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو مارنے پڑیں گے۔ میری اور آپ کی نظر اسباب کے اوپر ہے، جو کہ یہ خطرناک بات ہے۔